چائنا کے ہوبے پروونس میں موجود یہ ہے انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 2300 میٹر چوڑا اور 16 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا تھری جارجس ڈیم جس نے چائنا کی اب تک سب سے بڑی ریور کے پانی کو روکے رکھا ہے 6000 کلومیٹر لمبی یانگتزی ریور چائنا ایشیا کی سب سے بڑی ریور ہے۔ یہ چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنا کو کراس کرتی ہوئی ایسٹ چائنا سی میں جا کے گرتی ہے۔ 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یانگتزی ریور کے پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ اس خوفناک فلڈ نے 2 لاکھ لوگوں کی جان لی اور کئی لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ اس واقعے کے 20 سالوں بعد 1931 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یانگتزی ریور ایک بار پھر فلڈ کر گیا اور جو اس دفعہ تباہی ہوئی اس نے پورے چائنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز حکومت کو اپنی تباہی کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ راف اسٹیمیٹ کے حساب سے اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ سے بھی زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ اتنے زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یانگتزی ریور پہ فلڈ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اس مسئلے سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی آپشن تھا کہ اسی سی ریور کے پانی کو روک کر ایک ڈیم بنایا جائے، لیکن اتنی بڑی اور وائلڈ ریور کو روکنے کے لیے چائنا کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا، اور جارج ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی جس پہ ایک وقت میں 40,000 ورکر کام کر رہے تھے۔ لگاتار 17 سالوں کی محنت کے بعد 2001 میں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ اسٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا اسٹرکچر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر اتنا زیادہ کنکریٹ سوئٹزرلینڈ میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ کنکریٹ میں دھنس جائے گا۔ کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزروائر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن بھی سلو ہوتی ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ 3 گارجس ہی ارتھ کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈز تک سلو کر دیتا ہے۔ بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں جس کو ہم نوٹس کر سکیں، لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن تک کو سلو کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوا ہوگا۔ چائنیز گورنمنٹ نے 3 گارجس ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل $32 بلین کا خرچہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر 100 کنٹریز ایسی ہیں جن کا ٹوٹل GDP 3 گارجس کی کاسٹ سے بھی کم ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے۔ اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائن جنریٹر لگے ہیں جو کل ملا کر 22 ملین میگا واٹ الیکٹریسٹی بناتے ہیں۔ ڈیم کے باٹم پہ پانی کے پریشر کو ڈاؤن سٹریم ریور میں چھوڑنے کے لیے ان کو ہیوی ڈیوٹی ٹربائن سے گزارا جاتا ہے۔ پانی کا پریشر ٹربائنز کو روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ لگا جنریٹر 700 میگا واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ ڈیم بنانے سے ڈاؤن سٹریم فلڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہیں اس سے پیدا ہونے والی الیکٹریسٹی چائنا میں 6 کروڑ لوگوں کی کھپت کو پورا کرتی ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن دنیا کے دوسرے بڑے پاور پلانٹ سے کیا جائے، ساؤتھ امریکہ میں موجود دنیا کا دوسرا پاور پلانٹ اڈائپو ڈیم سے کیا جائے، اس کی آؤٹ پٹ کیپیسٹی 3 گارجس ڈیم کے آس پاس بھی نہیں نظر آتی۔ اپنی بڑھتی ہوئی اکنامک ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنا کا یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے ٹاپ 20 پاور پلانٹس کی بات کی جائے تو اس میں سے 9 صرف چائنا کے پاس ہی ہیں، مگر 3 جارجس ڈیم جیسے پاور پلانٹ کو بنانا چائنا کے لیے بھی ایک ٹف ٹاسک تھا۔ اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے 100 سالوں سے ہی تھا، لیکن قدرتی آفات اور پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا تھا۔ 1994 میں جب فائنلی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو چائنیز گورنمنٹ کو بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کو گھر خالی کرانے پڑے۔ پر سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ٹائم وال کو کیسے بنایا گیا؟ ٹائم وال ہی نہیں بلکہ پانی میں کسی بھی قسم کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور چائنیز انجینئر نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے اونچا کر دیا اور ریور کے ایک حصے کو چھوڑ دیا جہاں سے پانی کا بہاؤ چلتا رہے، اور اس حصے کے خشک ہونے کے بعد جب وہ حصہ خشک ہو گیا تو اس کے اوپر ڈیم کے 2 پلر بنائے گئے۔ ڈیم کی مضبوطی کے لیے سپل ویز گیٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ جب کبھی دریا میں پانی زیادہ ہو تو پانی ادھر ادھر فلو ہونے کی بجائے نیچے سیدھا ڈاؤن سٹریم ریور میں جا گرے۔ فلڈ کنٹرول اور الیکٹریسٹی پروڈکشن کے علاوہ اس یانگتزی ریور پر شپنگ لائن کو بنانا بھی تھا۔ جہاں پر جارجس ڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے شپ لاکس لگائے گئے، وہیں پر یہ دنیا کا سب سے پہلا ڈیم تھا جہاں پر شپس کے لیے ہیوی ڈیوٹی لفٹس بھی لگائی گئیں۔ یہ لفٹ شپس کو 100 میٹر کی اونچائی تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ پانی کا لیول ڈاؤن سٹریم سے 100 میٹر تک اونچا ہے۔ جہاں پر 3 جارجس ڈیم کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، وہیں پر اس نے چائنا کے سر پر ایک خطرے کی تلوار لٹکا رکھی ہے۔
انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن نیچر کے طاقت کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گارجس ڈیم جس کا میکسیمم لیول 175 میٹر ہے اور شدید بارشوں کی وجہ سے اس کا لیول 164 بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس میں پانی بھرنے کی کیپیسٹی 50,000 کیوبک میٹر ہے اور پانی نکلنے کی کیپیسٹی 38,000 کیوبک میٹر پر سیکنڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرتے لمحے ڈیم کے پانی کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو ڈیم کے لیے خطرے کا رسک بڑھا رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈیمز کا فیل ہونا یہ کوئی پہلی بات نہیں۔ آج تک کی ہسٹری میں 114 ڈیم کی فیلئر سامنے آ چکی ہے، جس میں سب سے بڑا جانی مال کا نقصان بھی چائنا کے ڈیم کے فیلئر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر 3 جارجس ڈیم فیل ہوتا ہے تو یہ دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ٹیک اسپیس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔